السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ المتفرد بکمال الذات وجمیل الصفات المنزہ عن مشابہۃ المخلوقات احاط علما بجمیع الکائنات ووسع سمعہ جمیع الاصوات الحمد للہ الذی لا خیر الا منہ ولا فضل الا من لدنہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کمال ذات اور اچھی صفات کے ساتھ اکیلا ہے، جو مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے۔ اس نے تمام کائنات کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے اور اللہ کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے کہ خیر اس کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہوتی اور فضل و کرم صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم دشمن سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج اس سلسلے میں تیسری دعا ہم پڑھیں گے جو سورۃ الاعراف میں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی دعا ہے یہ: اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا ہے، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی دعا ہے۔ ان کی قوم نے انہیں صرف جھٹلایا ہی نہیں تھا بلکہ نہایت بدتمیزی کے ساتھ ان سے مخاطب ہوئے اور نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا، یا تو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے دین پہ چلنا ہوگا، یا پھر ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اب تم سوچ لو کہ تم اپنے لیے کیا بات پسند کرتے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم تمہارے دین میں واپس آئیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے تھے۔ ہم اب تک تمہیں جو بتا رہے تھے وہ سب غلط تھا، اور اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور تمہاری بات مان لی، تو یہ ممکن نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، سمجھانے کا اب کوئی موقع نہیں باقی رہا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے، اور اب تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شرارے تھے، اور اس کے ساتھ آسمان سے ایک چیخ بھی آئی اور ان کے قدموں تلے زمین بھی ہلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کر دیا کہ حق پر کون ہے اور کس کو باقی رہنا ہے اور کس کو ہلاک ہونا ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ہمیں اپنی قوت پر، اپنی جماعت پر، اپنے افراد پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ توکلنا نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اللہ توکلنا، صرف اللہ پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور ربنا افتح بیننا و بین قومنا، فتح کا معنی ہے واضح فیصلہ، یعنی کھلا کھلا فیصلہ، جو بات کھل کے سامنے آ جائے۔ یعنی اے ہمارے رب تو ہماری مدد فرما کہ ہمارے حق پر ہونے اور ان کے باطل پر ہونے کو خوب واضح کر دے، یعنی لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے، کون صحیح کام کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، یعنی ایسا فیصلہ کرتا ہے جو سراسر انصاف پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ظلم شامل نہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ان کا مطلب یہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی اسی سے ملتی جلتی دعا کی تھی کہ رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کوئی چیلنج
نہیں کر سکتا، اسی کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے یعنی فتح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام بھی ہے فتاح۔ فتاح کا ایک تو یہی معنی ہے فیصلہ کرنے والا، جیسے سورۃ سبا میں آتا ہے قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فتاح کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے کھولنے والا، یعنی اپنے بندوں کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والا۔ یعنی جیسے کہ آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو اپنے بندوں کے لیے رحمت اور برکت اور رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ انسان کو جو بھی خیر ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے پاس آتی ہے، خیر کے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس دعا سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر دین کے معاملے میں آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے اور حالات بہت تنگ ہو جائیں اور دشمن آپ پر حملہ آور ہونے کو دوڑ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں پھر اللہ ہی کا سہارا اصل سہارا ہے، اور اسی سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا بہترین دعا ہے۔ اور پھر اسی طرح جہاں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہ ہو رہا ہو کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں، تو اس موقع پر بھی یہ دعا کرنا مشروع ہے کہ فیصلہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مشکلات اور مصائب اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے، یعنی وہی ہے جو مشکل وقت کو آسانی میں بدلتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قبول ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کی وہ شکل نہیں ہوتی جو ہمیں پسند ہوتی یا جس شکل میں ہم چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں فوراً ویسی کی ویسی مل جائے۔ اگر دعا کو آپ مال سے تشبیہ دیں سمجھنے کے لیے، مثال کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ اگر تم اس وقت کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اتنا مال دے دیتا ہوں۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ مال تو نہیں دیتا، لیکن اگر تم پر کوئی مصیبت آئی تو اس مصیبت میں جو بھی خرچ کرنا ہوگا وہ سارا میرے ذمہ، جیسے آپ انشورنس کراتے ہیں تو اس میں بعض اوقات آپ ایک تھوڑے سے پیسے آپ نے دیے ہوتے ہیں، لیکن جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے کمپنسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بعض دعائیں جو ہیں وہ اس شکل میں تو پوری نہیں ہوتی جس میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کوئی آنے والی بہت بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چوائس دے کہ یا تو یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ لے لو، یا پھر اس مصیبت سے بچ جاؤ، کیا لیں گے؟ مصیبت سے بچنا۔ کہ ہو سکتا ہے ایک شخص گھر مانگ رہا ہو، گھر نہیں اس کو مل رہا، لیکن کوئی آنے والی مصیبت ٹل گئی کہ اس کی اولاد پہ یا اس کی اپنی جان پہ کوئی آنے والی تھی، کوئی بہت بڑا حادثہ تھا، کوئی بہت بڑی آفت تھی، تو آپ دعا اس چیز کے لیے مانگ رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آپ کی اس ایک اور چیز کے لیے قبول کر لی جو اللہ کی نگاہوں میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی، کیونکہ اگر آپ کو گھر مل بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ مصیبت آ جاتی اور وہ گھر تو پڑے کا پڑا رہ جاتا، وہ تو خالی ہو جاتا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آج آپ یہ پیسے رکھ دیں اور کچھ سال کے بعد آپ اس کو ملین اینڈ ٹریلینز آف ٹائم زیادہ کر کے لے لیں، تو آپ کیا چاہیں گے؟ کہ صبر ہی کر لیتے ہیں، تو کچھ سال بعد اتنا زیادہ مل جائے گا۔ تو آخرت میں انسان کو جو ملے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، لیکن چونکہ ہم